والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. ابو بکر و عمر کے اقوال سے پھول بنتے ہیں، انہیں کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ارے غافل مجھ سے ابو بکر عمر کی شان نہ پوچھ، انہیں کے در سے دلہا رسول بنتے ہیں. وہ جس کو آقا نے یہ دعا دی بنا دے اس کو دعا نماتی. کہا تھا کس نے علومی کتے علی پہ تیرا نات اٹھے، بکھر کے یوں جو گرج رہا تھا وفات قبر معافیہ تھا. سب ساتھی محبت پیاری اخلاص نال درود پاک پڑھ کے لوگ کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھراؤں، آج 3 فروری کا روز جمعہ المبارک تولی جامعہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے وچ حاضری دا موقع نصیب ہے. تولی ساری ملاقات نظریہ جناب قاری محمد فضل الرحمان صاحب اور حاجی محمد حنیف صاحب دے واسطے نال تھیلا پہ دعا ہے اللہ تعالی ساری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی مسجد کو یہ ادارے کو دین دنیا رات دنیا ترقیاں نصیب فرمائے. میرے واجب الاحترام دوستو، مہینہ رجب المرجب ہے. مہینہ رجب المرجب ہے. یہ مہینے میں مختلف عنوانات ہیں، لیکن جنہیں عنوان تے اج میں گفتگو کرنی ہے، میں ان عنوان کے پہلے بطور تمہید دسنا چاہتا کہ میرے محمد دے صحابہ دی شان کیا ہے، میرے محمد دے صحابہ کا مقام کیا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہیں آگے کہ ایک جہارے میں ایک خیال کی بات کہ کاش میں بھی صحابہ دے دورے ہوا ہاں، میں صحابہ دی محفل دی امامت تے کھڑا ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہاں. آدھے جس نے خیال کیتے بھی ستا اللہ نے خواب دکھایا، خواب کے ذریعے نہ میں کو تبدیل فرمائی کہ تو یہ دور پیدا تھی تیرے واسطے وہ دور آنا. اور میں رات کو ستا تے میں خواب دیکھے، میں خواب دے
تے بالکل آگے بن کے وہ گاڑی رک گئی ہے تے میں آکر پہ گیا لگتے کوئی خرابی ہو گئی ہے لہذا کوئی پتھر کوئی روک کوئی روڑا بولا جرہ ہی دے پہیے دے تلنے دیما تاکہ سواری پچھلے پھرے نہ آوے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے ای اصلاح کے اندر میں ہریڑا کی جاگ میں تلنے لگتا میں دیکھا کوئی پتھر نظر آوے کوئی روڑا تے سر نظر آوے میں چاہ کے بنیا اور انہیں گاڑی دے پہیے تلنے دیما آدھے میں گولر واسطے تلنے لے کے آیا جس نے تلنے آیا اسے بھی ایک پتھر موجود ہے میں پتھر کو جا کے دھروان دوتے چہن بیٹھا میں کہ گاڑی رکی کھڑی ہے میرا دل آکر پہ گئے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ دیتا ہو سی گاڑی خود بخود رک گئی ہو سی اللہ نے اپنے پیغمبر دی آپ حفاظت کر کے دی ہو سی آدھے میں اٹھے چڑھتا آیا اٹھے چڑھتے چڑھتے جنہیں میں گاڑی کے سامنے آیا میں کیا دے تھا میرے کہوں والے ہوش بھی اڑ بیٹھن کہ جنہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو سوار ہاں او اٹھی کہ آپ ویلے دے کو آ کے لیٹ گئے ہم ادھے بعد میری نیند رکھے گئی ہے میں ادھے اپنے آپ کو آکر پہ گیا اللہ نے سامر چاہتا ہا دیکھر تو میرے پیغمبر دے دورے چھوڑے ہا تو تے یہ روڑے بتا کو لے ہا اے میرے محمد دی جماعت ہے جنہیں اپنے جان دی پرواہ نہیں کی تھی جنہیں اپنے مال دی پرواہ نہیں کی تھی جنہیں سب کچھ نجاور کیتے تھے محمد رسول اللہ واسطے نجاور کیتے میں مزید ہی عنوان کو اگر تو سمجھا چھوڑا اللہ نے پاک پیغمبر نے ایک جڑے ارشاد فرمائے میرا کوئی ایک صحابی ایک مد جاؤ یا ایک مٹھی جاؤ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرے انہیں مقابلے عامی آدمی آوے جرا اور پہاڑ جتنا سونا اللہ کے رستے خرچ کرے اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے میرے صحابی کے ایک مٹھ جاؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ نے شرف صحابی عطا فرمایا جنہیں مجھے اللہ کا شان بلند اور میں دیکھ کر بھی کیا تھا لوگوں اللہ نے یہ صحابیت ہے کہ اللہ نے قسم نہیں رکھی اللہ نے وحی بھی عطا کی ہے قسم تک کیا مانا محنت کی کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کر کے نہ باقی چیز ہو جائے وہ اللہ خود عطا کرے میں کوشش کر کے ولی سے بن سکتا میں کوشش کر کے تہجد گزار سے بن سکتا میں کوشش کر کے نمازی سے بن سکتا میں کوشش کر کے حافظ سے بن سکتا میں کوشش کر کے عالم سے بن سکتا لیکن کوشش کر کے میں صحابی نہیں بن سکتا اللہ نے نبی فرمائے اللہ نے چھوڑ کے میں گزار عطا کی تھے کہ میرے اللہ نے ابو بکر کو چھوڑ کے میں محمد کو عطا کیتا کہ میرے اللہ نے حضرت عمر کو چھوڑ کے میں محمد کو عطا کیتا کہ میرے اللہ نے عثمان کو چھوڑ کے میں محمد کو عطا کیتا علی کو چھوڑ کے میں محمد کو عطا کیتا معاویہ کو چھوڑ کے میں محمد کو عطا کیتا تب نے بات معلوم ہوا نبی نے 1,40,000 کروڑ بے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے چن کے میرے محمد کو عطا کیتا اور انہوں نے شانہ بڑھ گیا دنیا کے سارے غوث دنیا کے سارے کتب دنیا کے سارے ولی کٹھے تھی مجھے کہ ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد میرے دوستوں میں تیرے قربان قیامت چاہتا میرے نبی کا ہر صحابیت ہونے کے اعتبار میں برابر ہے لیکن مرتبے کے لحاظ پر کم و بیش پہ نبی تو بعد بلکہ تمام انبیاء تو بعد اگر دنیا ہے کوئی سخت و افضل ہے سخت والا ہے سخت شان والا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق ہے انہیں بعد جناب عمر ہے انہیں بعد جناب عثمان ہے انہیں بعد جناب علی ہے باقی میں کم و بیش ہر صحابی کا مرتبہ اپنی جگہ تھے لیکن اس صحابی کا تذکرہ آج میں کر رہے غیر جگہ سارے اپنے بھی بات دفعہ کلی کر رہے ہیں اور کون ہے وہ دنیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام ڈال دیے یہ کون امیر معاویہ ہے یہ وہ امیر معاویہ ہے جن نے میرے پیغمبر کے قرآن نازل جیتا اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں معاویہ کو سلاؤ جناب معاویہ آگے یا رسول اللہ حکم فرماؤ آپ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن نازل کی تھے اے معاویہ کاغذ سے قلم چاہو قرآن کو لکھنا شروع کر دے وہ آج اگر سارے کہیں قرآن موجود ہے یہ لکھ کے دینے والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ میں جی آج لوگوں
اگر تساں تو معاویہ دی شان کہہ کے پوچھو نیتا معاویہ دی شان کہہ کے نہ پوچھ تیرے گھر 30 سپارے والا قرآن کو جو دے او پڑھتا بن جناب امیر معاویہ دا شان پڑھتا بن کیونکہ امت کو لکھ کے دیون والا ایک یہ امیر معاویہ بھی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے مختلف بادشاہوں کو مختلف خط لکھے اور 106 خط اللہ کے نبی نے بادشاہوں کی طرف لکھے اودے وچ 76 خط جناب امیر معاویہ نے اپنے ہاتھ نال لکھ کے دیتے اور میرے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ایدی محبت تے کر چالو ایدا پیار تے کر چالو میں ایک واقعہ بیان کر کے اودے وچ دسے سا کہ میرے امیر معاویہ کو رسول اللہ نال محبت ہے کہ رسول اللہ نال پیار ہے اور دیکھو کون آیا اور دیکھو نظارہ تے ایک بادشاہ آ گیا اللہ کے پاک پیغمبر نال بات ہوئی اودے بعد آ کر پہ گیا اے اللہ کے پاک پیغمبر میرا وفد فلاں جگہ تے رکیا ہویا ہے میرے کنے تواڈے ہاتھ ایک تحفہ موجود ہے اپنا غلام تے خادم بھیج دو جناب یہ تحفہ وصول کر کے آوے حضرت نبی نے اپنی مسجد سے نگاہ ماری جناب انس بن مالک نظر نہیں آیا جناب معاویہ سے نگاہ گئی معاویہ جی یا رسول اللہ فرمائے نے پنجو ہٹے کرے تحفہ وصول کر کے آؤ جناب امیر معاویہ فرمائے دے میں مسجد سے ایک کونے تھے میری جتی مسجد سے دوسرے کونے تھے میں کہ اگر جتی پیدا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں تعظیم نہ کی وجہ میں یہ برداشت کیتا جتی نہیں پیدا بغیر جتی تو ویسا باہر نکلے گا پتھرے والی زمین ہے پتھرے تے پیر سرن پہ گئے آپ نے بادشاہ کو آگیا ایویں کر دیکھو اپنی سواری تے سوار چکر آکر پہ گیا میں نے بادشاہ تم محمد کا کمی تو محمد کا غلام نہیں تے مشیت جھوم کیا بھی کری ہے دیکھو کیا پتا تیرا محمد کا غلام بن بجے ساری کائنات کا بادشاہ بن بجے حضرت امیر معاویہ نے بندنال بلا کرتا رہنا اگو کیا تے پیر زیادہ سرن پہ گئے تے مسئلہ کے اندر میں کہ چل گھوڑی تے نہیں ملے گا تے میں کو بھی جتی دے جا میں جتی پاکی بجا تاکہ میرے پیر سرن کرے محفوظ تھی بجے اگر کہے نانا تو محمد کا غلام تو محمد کا نوکر میں بادشاہ میں اپنی جتی دے اور اپنی توہین سمجھتا جناب امیر معاویہ علاقے وچ گئے آپ کے پیر زخمی تحفہ وصول کیتا اللہ نے پاک پیغمبر کی خدمت وچ آ کے دیتا اور انہوں پاک یہ بھی نہیں آکھا یا رسول اللہ تعالی محبت کی وجہ تو میں جتی پا کے نہیں کیا میرے پیر زخمی ہو گئے بلکہ نہیں برداشت کیتا خاموشی نال اللہ کے نبی کو ہدیہ پیش کیتا لیکن تاریخ اپنے آپ کو رہ دیے اللہ کا قرآن ہے تلک ایام نداولها بین الناس میں وقت کو میرے دا کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جب امیر معاویہ خلافت رہا آپ نے ایک ملک کو فتح کیتے وہ ملک کے لوگوں کو قیدی بنا کے جناب امیر معاویہ کے سامنے کے کیا ہے جناب امیر معاویہ نے تھا ایک انسان ہے یہ ہاتھ بھی بتے پر پیر بھی بتے پر آپ نے فوراً فرمایا انہیں ہاتھ کھولو انہیں پیر کھولو ان کو شاہی دسترخوان پہ لے کے آؤ ان کو کھانا کھلاؤ شاہی کھانے میں مہمان کی طرح رکھو انہیں بات دعا کر پہ گیا تم کون ہی میں نے اتنا اچھا سلوک کیوں نہ کرے دی آپ فرمایا ذرا دیکھ کے کچھ سنان دی آخر میں نہیں سنائے گا جناب امیر معاویہ فرمائے میں وہ محمد کا غلام ہاں جب کو تے گھوڑی تے نہ ملایا ہاں میں وہ محمد کا غلام ہاں جب کو اپنی جتی نہیں ملی تھی وہ نے تو بادشاہ ہوئے آج میں بادشاہ ہاں تو تے میرے سامنے قیدی ہونے کی صورت لایا گئی لیکن بعد میں تے کو معاف بھی کیتے تے کو آزاد بھی کر چھوڑے آخر پہ گئے تو میرے تے بدلہ کھیل سکتا ہمیں تے کو واپس کیوں بھیجے فرمایا اور تیری تربیت ہے میری تربیت محمد رسول اللہ نے کی ہے میں محمد رسول اللہ کی تربیت کے اثر عمل تو بعد نہ صرف کو معاف کرے نہ کو عذاب بھی نظام کرے آخر میں اگر محمد کی تربیت کیا ہے بل کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آج بھی میرے محمد کی تربیت کیا ہے کوئی ظلم کی نہیں کھڑے کوئی دلے نال ستم کی نہیں کھڑے کوئی دلے نال ناانصافی کی نہیں کھڑے وہ رب کی رضا خاطر معاف تو کرے میرے محمد نے فرمایا لوگوں حق کے ہونے کے باوجود اگر تسا حق کو چھوڑ کے معاف کرے سو تو علی جنت ضامن میں محمد پڑھا کرنا انہیں بعد جناب امیر معاویہ کون ہے میں جانتا ہوں قرآن موجود ہے اسلام موجود ہے کلمہ موجود ہے اگر بڑے کا احترام موجود ہے ابے کی عزت موجود ہے اماں کی عزت موجود ہے یہ کلیدی کردار جناب امیر معاویہ رہے تو سب سے اور کی میں اور میں تو حضرت ایک فضیلت بھی نام کیسے جا اللہ کے پاک پیغمبر جناب ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر
گزر گیا، جناب عمر فاروق خلیفہ بڑے، جناب عمر فاروق کا دور گزر گیا، جناب عثمان بن نورین کا دور آیا، جناب امیر معاویہ آئے، اے امیر المومنین میں کو اجازت دے وہ میں ہم چاہتا ہی یہاں سمندری سفر طے کر کے نبی کا قرآن بھی پہنچا کے آؤں، محمد کی نبوت کا اعلان بھی کر کے آؤں، تاکہ جو علاقے بچ گئے انہیں ہوتے بھی اگر کوئی پرچم لہراوے تو پرچم محمد کریم کا ہوگئے، اگر کوئی تا سکہ چلے تو محمد کریم کا سکہ چلنا کڑا ہوئے۔ حضرت عثمان فرمایا اے امیر معاویہ بجو میری طرف کو اجازت ہے، تاہتے بعد جناب امیر معاویہ نے 6 مہینے کے اندر بحری جہاز تیار کیتے، 1750 بحری جہاز بڑے، 13 اسلامی بحری لشکر تیار کیتے، بڑے بڑے صحابہ لشکر شریف کیتے، یہ رستہ کے اندر ایک جنے ٹکڑی بھائی بھی ہوتی ہے، تاہتے بعد وہ سج بارے قافلے کو روانہ نہ کرے، میں معامل لوگوں جب لوگ قریب آئیے کہ جناب امیر معاویہ فرمائے کون ہی کیا کر رہی، میرا نام حرام ہے، میں اللہ نے پاک پیغمبر نے زبانی سنیا ہا جیرا بندہ پہلے بحری لشکر کی سوار تھی کہ جہاد کرے سی مغفور اللہ اللہ کو مغفرت عطا کرے سی واجب اللہ کو جنت کو واجب کرے سی، لہذا میں نبی کرے دعا منگئی ہمیں کہ میں بھی لشکر شریک کی ماں میں کو بھی نام کن کے جلو میں کہ کتا کر جڑے شریک ہیں اللہ نے انہیں بھی مغفرت کا اعلان کیتے تے معاویہ تو ہوں قافلے دا سپاہ سالار ہے اور تو انہیں دا بڑا ہے تے انہیں بھی مغفرت دا بھی نام اللہ نے اعلان کیتا تے معلوم ہویا تے حضرت امیر معاویہ لشکر گھنتے روانہ تھے، روم دے بادشاہ چیف پہ لوگوں ہی دنیا دوتے محمد نامی ایک انسان آیا کہ اپنا دین متعارف کرایا، دنیا کے رخصت تھے، انہیں خلیفہ ابو بکر آیا، وہ مزید انہیں مشن کو اگتے گھن کے لیا اور فوت ہوئے، انہیں بعد خلیفہ عمر آیا کہ عرب کے عجم تک انہیں دین پہنچایا اور عثمان آگئے وہ معاویہ کے ذریعے دے نال آج یہ دین کو سمندر پار پہنچانے کی کوشش نہ کریں گے، اگر نہ روکا گیا دنیا کے چپے چپے دوتے محمد کا کلمہ ہو سی، محمد کا دین ہو سی، اسلام ہو سی، تے جناب امیر معاویہ بقیہ صحابہ ہوں جنہیں کی تربیت محمد رسول اللہ کی ہے، تو انہیں بعد اگر آجے ہم شہید کی وزو تامی کامیاب ہے، غازی بن کے وزو تامی کامیاب ہے، شہادت مل گئی تامی سبھی کامیابی، واپسی فتح کر کے وزو تامی کامیابی، تو انہیں لوگے دے دین کو چاہ کے دنیا کے چپے چپے تک پہنچایا، آج دین موجود، ایمان موجود، کلمہ موجود، قرآن موجود، جتا امیر معاویہ کا کردار اتھائی عثمان بن نورین کا بھی کردار ہے، تے معلوم ہویا امیر معاویہ وہ ہے جہاں اسلام کی ترویج خاطر ذریعہ اللہ نے بنا کیا، اور اتھائی میں ایک ذہن دیا بھی صاف کر دیا یار لوگ آگے مطلب یار انہیں اہل بیت نہ پڑھ دیا ہی، اہل بیت کی انہیں نہ پڑھ دیا ہی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ایک بہ کے پانے کو قرآن کی تعلیم دینے ہم میں کہ واہ اللہ اپنی قسمت سے ناز کیوں نہ کرو، آج اللہ نے مسجد بھی عطا کی ہے، مسجد والی کلاس بھی اللہ نے سب کو عطا کی ہے، جتنا ایسا رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں تو تا سیدنا حسین ابن علی کی بھی سنت کو ادا کرتے ہیں، تاؤں بعد ایک بندہ آیا مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول اللہ نے کیا، روضہ رسول اللہ کے پہنچن کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے سی، آپ کے صلاۃ و سلام پڑھنے بعد سامنے کسی نواسہ رسول بیٹھے فوراً انہیں قدمے چاہیا سلام دعا کے لیے، حضرت حسین نے پوچھے ایسا کی تو آئی آتے ملک شام میں جو آیا، جناب حسین فرمائے تو ملک شام میں جو نہیں آیا، وہ کہتی میں ملک شام میں جو آیا، آپ فرمائے تو ملک شام میں جو نہیں آیا، اور کہتی میں ملک شام میں جو آیا، گال گھٹن پہ گئی ہے، بندہ احترام میں خاموش ہو رہا، آکر پہ گئے حضرت میں کوئی دسو تو سر کی میں یقین نہ لاتے بیٹھو میں ملک شام میں جو نہیں آیا، حضرت حسین نے فرمایا گال یہ ہے جرا ملک شام میں جو اندے اور دو چیزاں اپنے نام چاہی بتا ہوئے، پہلے نمبر تے جناب امیر معاویہ دا میرے سلام جا کے اندر آندے، دوجہ نمبر تے ہوتے اور امیر معاویہ کی طرفوں کوئی تحفہ میرے واسطے چاہ کے اندر آندے، نہ تیرے کنے امیر معاویہ والے سلام موجود ہے، نہ تیرے کنے امیر معاویہ والے تحفہ موجود ہے، میں کینے یقین کر گنا تو ملک شام میں جو آئی تاہمیں بات میرے دوستوں میں مزید بھی وضاحت کرے نہ دلا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پاک پیغمبر نے اپنی جھولی پلایا ہویا، آپ
کہ میرے جناب حسن تو لے دن، کہ میرے جناب حسین تو لے دن، کہ میرے جناب حسن تو لے دن، کہ میرے جناب حسین تو لے دن۔ پر جناب حسن کو دیکھ کے فرمائے اے میرا بیٹا سید ہے، اور وہ فرمائے اے سردار ہے۔ سید کا معنی سردار کہہ کے اللہ نے نبی فرمایا کل ایک تہاڑا کیوں جاؤ سی اللہ ہی نے ہتھوں مسلمانے دی دو گروہے دے درمیان صلح کروا چھڑے سی۔ امیر معاویہ دے نال جناب حسن نے صلح کیتی، خلافت جناب امیر معاویہ نے سپورٹ کر کے دنیا کو پیغام دیتا، دنیا دے لوگوں سادہ امیر معاویہ دا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، اساں کل بھی امیر معاویہ دے نال ہسے، اساں آج بھی امیر معاویہ دے نال ہسے۔ میں گل کو بھی مختصر کراں کیونکہ ٹائم پورا ہوتا پڑے تے اس کے بعد میرے دوستو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھے ایک بندہ آ گیا، حضرت میں بڑا مقروض ہاں، میرے کے کوئی پیسہ وغیرہ کوئی نہیں، میری کوئی امداد کرو۔ حضرت حسن بڑے سخی ہیں، حد تو زیادہ حضرت حسن سخی ہیں، اور ایک گاز تو گاز نکلتی بھی میں ایک دو منٹ میں گھنتا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین اور ایک طریقے بھی ہم ایک مکہ مکرمہ حج واسطے گئے تے رستے دے اندر ایک کعبے تو کچھ بچھڑ گئے تے کھاون پیون دا کوئی سامان نہ ہا۔ رستے ایک جھونپڑی نظر آئی ہے، جس کے جھونپڑی چنے اٹھائی من کے صدا مارنے نکلی، اما باہر نکلی ہے، اما کوئی شاید کھاون پیون کی بھی وہاں کے بھی جگہ شکانی ہے، بکری کھڑی ہے۔ جناب حسین اور دوسرے حضرت حسن اور تیجے بھی انہیں ان کو ذبح کر کے انہیں اجازت نال پکایا کھانوں نے تے بعد فرمائے نے اچھا جدن کوئی حاجت ہوئے مدینہ آونی اسد نے خدمت کر چھڑے سو اتھوں کنے روانے ہوئے۔ شام میں انہا خامد آیا آکے پیتے بکری، انہیں سے بڑے خوبصورت شہزادے ہم میرے آئین اور بھوکے پیاسے ہم، میں انہیں دی مہمانی ذبح کر کے انہیں کھوا چھوڑیے۔ انہیں کہ جنہیں مدینے آونا کو بھی آوی تیری ایسا خدمت کر چھڑے سو خامد لے کر بھلا پتہ ہو کون ہم تے کون نہ ہم۔ انہیں انہیں نکالے آکے تیہ بکری بھی ذبح کر کی دیئے۔ گال آئی سو گئی چلی گئی، کوئی عرصے تو بعد ایک بہت زیادہ غریب ہوئے، محنت مزدوری خاطر مدینے تو ٹر پہ مدینے پہنچن تھا، انہیں بعد اٹھا کے محنت مزدوری خامد کرے دے عورت بھی نام نہ لے۔ ایک دفعہ گزرتی پئیے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام کے سامنے موجود بیٹھے ہم تا انہیں بعد میں چلے گڈری اپا تے ہوا ہے جیسا کو بکری کو ہوتے کھوائی ہے تو سجے دے دیا اما میں کو سجان دی وہ بڑے غور نہ مٹا کسی بیٹا میں تو دے سجان دی پر میں نے اما یاد کر تیرے کنے آیا سے بکری ذبح کی دیا بھی آخر لگی ہاں ہاں یاد اتا پہ لیکن توڑی شکل دے نہیں اتی پہ آپ فرمائے ورسا سے اور ایمیں کر نوکر کو سجے نے میرے جا 1000 بکریاں کریں ہی اما کو چھک دے 1000 درہم ہی کو نام دے چھوڑ بلا اٹھڑن پیچھئے آپ فرمائے نانا جنہ بن بھرا حسین کے گھر بھی بجو ان کو اپنے اٹھڑی اما ہی بدی ہے انہیں فرمائے حسن بھرا کے لیتے انہیں فرمائے 1000 بکریاں 1000 درہم دیتے پر میں نے میری طرف بھی 1000 بکریاں 1000 درہم دے چھوڑو یہ تریجے کنے گئی ہے انہیں فرمائے میرے بھرا میں کیا دیتے جی 1000 دیتے پر میں نے اگر تو میرے پہلے آتی میں انہیں کنے بڑھ کے لے وہاں لیکن میں انہیں تے چڑھ نہیں مار سکتا تو جو 1000 بکریاں ہی کوئی لے چھوڑو 1000 درہم ہی لے چھوڑو میں کہ یہ خاندان شروع تو سخی بندہ آیا آکر کہہ گیا کہ حضرت میرے تے قرضہ ہے لہذا میں نے واسطے کوئی بندوبست کیتا بنے حضرت فرمائے تھی پہ تھی تھوڑی دیر بیٹے ایک بندہ آیا ہاتھ ایک اشرفے جو تھیلا جاتی بنے اور 500 تھیلیاں ہیں جیسے میں 12,000 درہم دیا اور اشرفیاں وغیرہ موجود ہیں آکے رکھا تے عرض کیتا حضرت نے ملک شام میں جو آیا جناب امیر معاویہ بھیجے انہیں فرمایا میری ذاتی رقم ہے میں سوچے کتا خرچ کرا میں کو توڑے تو بڑا کوئی یہ چیز جگہ نظر نہیں آئی جیسے میں ہدیہ پیش کر دے وہاں میرے نزدیک سب تو بڑے اہم تسا آوے میں توڑے ہدیہ لے در دیا ایک کو اپنی ذات واسطے استعمال کرو جڑی شے واسطے استعمال کرو میں طرف تھوڑا جا ہدیہ وصول جا کرو جناب امیر معاویہ کے سفیر کو جناب حسن فرمائے میں نے سلام بھی جناب امیر معاویہ کو نبھائے نال آپ کی بھائی اصل تیرا یہ ہدیہ قبول کر کے دے انہیں بعد اور تیرا بندہ سے موجود تھا وہ آکر پہ گئے انہیں تو کوئی کھلے سن کوئی نہ کوئی چاہ کے میرے ہاتھ تیرا چھوڑے سن پر میں نے انہیں وہ قریب آیا سارے ہاتھ تیرا چاہ کے وہ بندے نے ہاتھ تیرا چھوڑا پر میں نے وجہ اپنا قرضہ بھی لہا چھوڑ نال اپنے آل و عیال مطلب کو خرچ کر چھوڑی تیرے سر کا مقصد کیا ہے
کہ نہ امیر معاویہ جناب حسن تو جدا ہے، نہ جناب حسن امیر معاویہ تو جدا ہے، نہ ہی جناب حسین امیر معاویہ تو جدا ہے، نہ امیر معاویہ حسین تو جدا ہے، بلکہ آپس سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جس ٹائم سنے یہودی نے، روم دے بادشاہ نے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا حضرت عثمان کے قتل میں اختلاف ہے، وہ بادشاہ نے خط لکھا جناب علی کو، اے علی آپ تو سارے کٹھے نالمن اصلی روم کی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ تب نے بعد جب خط جناب علی کو پہنچا کہ حضرت امیر معاویہ کو پتہ لگا، جناب امیر معاویہ نے جناب علی کو پہلے خط لکھے آگے وہ روم کا بادشاہ سن، اگر تے سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف میری آپ چاہ کے لکھا جناب علی کی فوج تے کو پہلا سپاہی امیر معاویہ حضرت کا ہو جائے۔ تیتھین شاعر آتے وہ جس کو آقا نے یہ دعا دی بنا دے اس کو تو ہاتھی مادی، کہا کہ کس نے او رومی کتے علی پہ تیرا نہ ہاتھ اٹھے، جو کر کے یوں جو گرج رہا تھا وہ خاطر قبرس معاویہ تھا۔ کہ میرے دوستو ہی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تے انہیں بعد برے صغیر دے اندر جنہیں پاکستان ہندوستان نہ بنیا ہا وہ والے دشمنان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچوں کچھ لوگوں نے ہی تاریخ کو خوشی مناون دا اعلان کیتا، آخر او اج کنڈے پکیندے ہیں، اے کنڈے دا لفظ سارے ہم آخر دے ٹکڑے پکیندے ہیں۔ 22 رجب المرجب کو بلا ہندو تے کہانی گھاڑی تے جھوٹی من گھڑت کہ ایک بندہ ہا لکڑ ہرا ہا تھا لکنے چلتا ہا پوری نہ پوری ہے جو کو کہیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے نام دیان کو بیچا تے کو وقت لگ سی وہ 22 رجب کو پکائی اور انہیں دی وفات کے جڑے کنیاز دیتی ہے اودے نال کو وقت لگ گئے چٹا کوڑے کوئی صداقت کہوے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی ولادت شوال دے مہینے تھے، انہیں دی وفات رمضان دے مہینے تھے، کوئی انہیں رجب نہ ولادت ہے نہ ہی انہیں دی وفات ہے۔ باقی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سارے سرے دے تاج ہیں، سارے عقیدہ سرور ہیں، لیکن ہی نہیں کہ انہیں دے نام دے ہوتے ایسے صحابی رسول دے خلاف کی کام کر بنیوں۔ یاد رکھو کامیابی تاں مل سی جنہیں ویلے انسان صحابہ کو بھی معیار حق بنے سی، جنہیں ویلے انسان اہل بیت کو بھی معیار حق بنے سی، ایک دے پچھو ہوئے سی دوجے نہ نفرت تے بغض رکھ سی، او انسان نہ دنیا تے کامیابی ہوئے نہ آخرت تے کامیابی ہوئے۔ کامیابی تاں ہی ہوئے جنہیں صحابہ کو بھی اپنا مقتدا پیشوا بنے سی، اہل بیت کو بھی اپنا مقتدا تے پیشوا بنے سی۔ یہ گالو سارے کچھ سادہ لوگ مسلمان جنہیں کو دین کا تجربہ ہوتے لیکن علم نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی بنیاد ہوتے وہ بھی 22 تاریخ کو رات کے وقت شمع جلا کے بھائی پالن شروع کر دیں دے اور سویرے نال وہ ٹکڑے پکا کے ونڈن شروع کر دیں دے۔ یاد رکھو کہ کھانا پکانا بالکل حرام ہے کیونکہ سیدنا امیر معاویہ کون امیر معاویہ کہ جائیں اپنی بھیڑ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ہے جنہاں نام حضرت ام حبیبہ ہے اور ان کے بعد آپ یہ رہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، والد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے اور ام حبیبہ تو ویسے ہی ساری ماں ہے اور لہذا سانو چاہیے ہے اسا صحابہ نال بھی محبت کرو، اہل بیت نال بھی محبت کرو، اسا کو یہ درس اللہ دے دے اللہ دا رسول دے دے ساری کامیابی تاں ہو سی جے ہدے کو اپنا مقتدا تے پیشوا بنے سو۔ اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری نگاری کو اپنی بارگاہ میں اندر قبول فرما اونچا ہو جا۔ اللہ پاک سب صحابہ و اہل بیت کی غلامی نصیب فرماوے، اللہ پاک زندگی دے میں تہنے دی غلامی دے دے، اللہ موت دے میں تہنے دی غلامی دے دے، اللہ کل معاشر دی زندہ کرے سی تے اللہ سب کو ہنے دی غلامی زندہ کرے تے اللہ پاک مولانا فضل الرحمان صاحب کو، حاجی حنیف صاحب کو، حاجی رفیق صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرماوے۔ ایک والی ساری ملاقات کا ذریعہ بڑے کافی عرصے سے کوشش ہیں تے میری بھی کچھ مصروفیات ہوتی ہے، ساری دلی دعا یہ ہے اللہ پاک یہ ادارے کو ہی مسجد کو دن چگنیاں رات چگنیاں ترقیاں نصیب فرماوے، آمن والے تمام مسلمانوں کے گھرے اللہ برکت نصیب فرماوے، رحمت نصیب فرماوے، جو کچھ آگے سے اللہ ہی تو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔